حضرت حبیب قادری علیہ رحمہ جس کا ذکر ابھی آپ نے فرمایا پروفیسر صاحب نے کہ آپ ان کی بارگاہ میں گئے، پھر ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو ایک کام پہ لگایا مسجد میں، اور پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ کو ظاہر حضرت عبد الرحمن قادری کی بارگاہ میں علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، لیکن اس دوران میں سرکار علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ ذرا سا لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح سے بیعت ہوئی۔ جو پہلا واقعہ ہے نا حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا پہلے۔ پلیز بہت خوبصورت واقعہ بتائیے۔ حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طالب آتے تھے، تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہ گئے، تو ایک جاری مکتب تھا، تو اس میں ہر کوئی جاتا تھا تربیت حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ جب وہاں گئے تو حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نئے آئے ہو تو یہ قریب دریا ہے، وہاں سے یہ مشکیزے میں پانی بھر کے تالاب میں ڈالا کرو تاکہ لوگ وضو کریں گے یہاں پہ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کی یہ بڑی عام طور پہ یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوتی ہیں آپ کے حوالے سے، لیکن خواجہ خضر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ایک خاص الفت اور ایک خاص تعلق تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اساں بھر پیالہ خضروں پیتا باہو آب حیاتی والا ہو، اللہ اللہ کہ یہ جو آب حیات ہمارے اندر ہے یہ ہم نے خضر علیہ السلام سے وہ آب حیات کا پانی پیا ہوا ہے۔ آپ دریا پہ گئے اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے خضر علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ دوست کی دوستی کی لاج رکھو، میں کہاں ہر روز مشکیزہ اٹھا کے یہاں تک چلتا ہوں۔ آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا، لے گئے، اب ویسے تو کئی چکر لگانے پڑتے، آپ نے آ کے حوض کو بھر دیا ایک ہی مشکیزے سے۔ شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو وہ بھی عارف تھے، سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا معاملہ کچھ اور ہے، منزلیں تو طے کر کے آئے ہو، پھر ہم سے کیا لینے آئے ہو، یہاں کیا لینے آئے ہو۔ پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک استاد کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے استاد کی شان کی کمی کی دلیل نہیں ہے، کیا بات ہے جی، بلکہ اس سے جستجو مزید کی دلیل پیدا سبحان اللہ۔ آج وہ واقعہ بتا دیجئے تاکہ پھر ہمیں وقفے پہ جانا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال مرشد کامل تلاش کیا، لیکن مجھے ایسا مرشد نہیں ملا جو میرے پیمانہ طلب کو لبریز کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک گھوڑ سوار مجھے ملا اور اس نے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھ گیا، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو اس نقاب پوش شاہ سوار نے کہا کہ باہو میں علی ابن ابی طالب ہوں، اللہ اکبر، اور تمہیں مجلس نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جانے کے لیے آیا۔ مطلب اب جد آ گئے بات یہ جی۔ تو آپ نے آنکھیں بند کی، جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، اور پھر آپ یہاں فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، ولد خود خواندست مارا مجتبیٰ، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پہ بیعت کیا، سبحان اللہ، اور مجھے آپ نے بیٹا باہو کہہ کر مخاطب فرمایا، سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اٹھا تو خاک پویم از حسین و از حسن معرفت گشتست برمن انجمن، اللہ، میں نے اٹھ کے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے قدموں کے بوسے لیے، جس سے معرفت کا یہ خزانہ جو تھا تمام ہو گیا۔ اور آخری شعر آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ شد اجازت باہرا از مصطفیٰ خلق را تلقین بکن بحر خدا، کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر مجھے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ باہو اب تم جاؤ اور اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو تلقین کرو اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی مرشد کامل ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بارگاہ رسالت سے اپنی ڈیوٹی پہ مقرر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں دو چیزوں کی مختصر وضاحت تاکہ ہمیں وقفے پہ چلنا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ شیخین بھی موجود تھے اس وقت جب آپ تشریف لے گئے تھے، اور دوسرا آپ کو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ پھر سپرد کیا گیا۔ جی، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ چاروں خلفائے راشدین نے توجہ کی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صدق کی توجہ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عدل و محاسبہ کی توجہ کی، حضرت عثمان غنی نے سخاوت کی توجہ کی، اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پہ فقر و علم کی توجہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چار توجہات سے میں مکمل ہوا ہوں۔ ٹھیک۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ بھی دراصل وہ سنت ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پہ مہربانی کرتے ہیں، جیسے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اپنا کرتا دے کے یمن میں بھیجا۔ اب کیا خود ان کی دعا درجہ قبول نہیں رکھتی تھی؟ یہ امت پہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ آپ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت غوث العظم کی طرف بھیجا کہ اب یہ تمہاری آگے بیعت کروائیں۔ سبحان اللہ۔